دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جن پولیٹیکل ڈائلاگ یا جن معنوں میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی امکانات ہیں. باقی یہ ہے کہ 24 کے احتجاج سے متعلق تو رابطے یقیناً ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کیوں آنا چاہتے ہیں, نہ آئیں, اگر آنا ہے تو اس طرح سے آئیں, ڈی چوک کی بجائے فلاں جگہ پہ بیٹھ جائیں. یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ جو پروٹیسٹنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان ہمیشہ بات ہوتی ہے, تو رابطہ بھی ہوتا ہے. تو اب ان رابطوں کو آپ اگر پولیٹیکل ڈائلاگ کی بنیاد سمجھنے لگیں یا اس طرف ان کو ریفر کریں تو پھر وہ بات تو نہیں ہوتی. ٹھیک. رانا صاحب, عمران خان صاحب نے کوئی ایک پری کنڈیشن بھی رکھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کل میری توشہ خانہ 2 میں بیل ہوئی ہے, مجھے آئیڈیل موقع تھا حکومت کے پاس مجھے رہا کر دیتے, میں نے شرط بھی یہ رکھی کہ یہ اگر احتجاج مؤخر کرنا ہے تو مجھے اور جو دیگر اسیران ہیں ان کو جیلوں سے نکال دیں. معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ کسی پری کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جب بھی ہوا, جب بھی ہونا ہے, وہ وداؤٹ اینی کنڈیشن ہونا ہے. بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ہر بات ہو سکتی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کیا تھا. یہ اس کے جواب میں ایک کمیٹی بنا دیتے بانی پی ٹی آئی اور کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو بھی بات کرنی ہے پھر کرتے, وہاں پہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پری کنڈیشن کہ جی ہمیں یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, قیدی بھی سارے رہا کر دیں, ہمارا مینڈیٹ بھی واپس کر دیں, ہمیں حکومت میں بھی بٹھا دیں, تو پھر اس کے بعد مذاکرات انہوں نے ہمارے ساتھ پھر کس بات کے کرنے. پھر یہ سیدھا کہیں کہ جی آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں, ہم آپ کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے پھر کام تمام ہو گیا. رانا صاحب یہی بات کوئی وہ اب بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی یہ واضح ہو گیا کہ نیت صاف نہیں ہے اور مجھے گرفتاریاں جو کروائی جا رہی ہیں وہ اسی کے کہنے پر کروائی جا رہی ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. اب ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی طرف ہر چیز ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں تو احتجاج تو لازمی ہوگا. اب سوال یہی ہے جو ارد گرد گھوم رہا ہے, آپ نے کہا ڈائلاگ کر لیتے, کمیٹی بنا لیتے, لیکن جو وہ مانگ رہے ہیں رانا صاحب آپ کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ چاہے وہ کمیٹی بنے چاہے وہ کمیٹیاں بن جائیں, وہ تو آپ دینے سے قاصر ہیں, آپ نہیں دے سکتے. ابھی آپ کہیں گے بھئی رہائی لینی ہے تو عدالتوں سے لے لیں, آپ نے مینڈیٹ کا کرنا ہے تو عدالتوں میں جا کر اپنے ٹریبیونل کے مسائل حل کریں, ہم تو نہیں دے سکتے. تو پھر تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ احتجاج بھی کوئی راستہ نہیں ہے, اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا, ٹیبل پہ ملنا ہے. جب بھی پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو چیزوں حل نکلتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جب بھی نکلا جب بھی تو یہ اسی طرح سے ہونا ہے. ہم نے بھی ان کو 4 سال ہم کہتے رہے کہ بھی آئے بیٹھیں ڈائلاگ کریں, وہ نہیں بیٹھے, آخر پھر ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا. اب بھی جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ. بس دیکھیے لیکن اس کے دوران یہ بھی ہوا, میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, ان کی صاحبزادی کو ہوئی, جیل بھی کاٹی, سب کچھ ہوا, لیکن میاں نواز شریف صاحب پھر باہر بھی تشریف لے گئے, باہر چلے گئے, شورٹی بانڈز ہوئے, سب کچھ ہوا, ان کی وائلیشن بھی ہوئی بانڈ کی, لیکن میاں صاحب باہر ہی وہ رہے, تشریف نہیں لائے. عمران خان صاحب نے 1.25 سال جیل میں گزار لیا ہے, ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا جس میں آپ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے خواہاں بھی ہوں. وہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی بصد احترام آپ کی نیت خراب ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہی رہیں اور آپ 5 سال اپنی حکومت ٹکا کے کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے زور پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیت ان کو ہماری خراب لگتی ہے اور ہمیں ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی, لیکن جو ان کے مطالبات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے آرگومنٹس اور ہمارے مطالبات ہیں, ان کے اوپر جب تک بیٹھ کے بات نہیں ہوگی تو حل کیسے نکلے گا.
صاحب آپ کے کون سے مطالبات ہیں سر؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ 4 سال برسے اقتدار رہے، جی ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار تھے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کو تیار تھے، وہ نہیں بیٹھے۔ اور وہ صاحب آپ کے مطالبات کیا ہے سر؟ آپ کی تو 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں، ماشاءاللہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں ہر طرف، تو ان سے آپ نے کیا لے لینا ہے سر؟ نہیں، ہمارا سار اللہ کے فضل سے کڑھائی میں نہیں ہے، ہمارا سر جو ہے وہ کڑھائی سے باہر اس وقت کسی اور کا ہے۔ اچھا، کڑھائی میں سر کسی اور کا ہے، ٹھیک ہے، میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں، کڑھائی میں آپ کا سر نہیں، مطلب لیکن آپ دونوں جہاں کے تمام آسائشیں میں معنی خیز الفاظ میں کہہ رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈز۔ تو ان سے مجھے آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے رانا صاحب؟ یہ ایک نئی چیز جو آپ نے آج مجھے بتا دی ہے کہ ان کی ڈیمانڈیں تو سمجھ آتی ہیں، آپ حکومت میں بیٹھ کے عمران خان سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ہم عمران خان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، چارٹر آف اکانومی کریں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سیاست سے، وہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مقدم ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آئیں بیٹھیں، اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے کسی ایجنڈے پہ متفق ہوں سبھی، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ جو بھی طریقہ کار ہے، الیکشن ہے، وہ جلدی ہے، دیر سے ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ رولز آف گیم دیکھیں نا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی، بھئی یہ دھاندلی کو پہلی دفعہ ہوئی ہے، یہ جب ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس وقت کیوں آپ کو نظر نہیں آئی؟ جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے کوئی 40 سیٹیں آپ کو دے دی گئی اور آپ کی حکومت بنوا دی گئی ہے، تو اس کی انکوائری کروائیں، تو آپ کہتے تھے کہ یہ انکوائری جو ہے وہ اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں، آپ بھی اسمبلی میں آ گئے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، اب اگلے الیکشن تک جو ہے وہ آپ اپوزیشن کریں، ہم گورنمنٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی تیار تھے، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جیلوں میں رہیں، ہمیں حکومت کرنے دیں۔ پارٹیاں جو ہے وہ سیاسی، باقی ساری سیاسی جماعتیں ساری ختم کر دی جائیں، صرف پی ٹی آئی رہے، گلیاں ہو جن سنجیاں دے وچ مرزا یار پھرے، اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میرا ایز پولیٹیکل ورکر، جی میرا یہ یقین ہے کہ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے رولز آف گیم طے نہیں کریں گی، اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔ سر وہ رانا صاحب جب تک وہ رولز آف گیم طے نہیں کریں گے، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔